السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات جو ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ بھی اور آپ کے اہل خانہ بھی خوش رہے، آباد رہے، ایسی امید کرتے ہیں، کیونکہ آپ حضرات جو ہے آن لائن کلاس کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے، یہ مجھے قوی امید ہے، اور جو ہے آن لائن کلاس کا لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہمارا نکاح کا باب ختم ہو گیا ہے، نکاح کا جو چرچا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جو یہاں سے کتاب الرضاع یعنی دودھ پلانے کا مطلب، ایک عورت اپنے بچے کو کتنا دن دودھ پلائے گی اور اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا اصول ہے، وہ سب انشاءاللہ اس کلاس میں جو ہے چرچا کریں گے، سمجھے؟ نیا سبق ہے، اور انشاءاللہ ہوم ورک کل نہیں ہوگا، سمجھے؟ ایک دن بعد کر کے ہوم ورک دیں گے، اور ہوم ورک دیں گے تو اب نکاح سے ہوم ورک شروع ہو رہا ہے تو نکاح سے ہی چلے گا، یہ بھی نوٹ کرنا ہے۔ دیکھیے کتاب الرضاع، رضاع کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانا۔ الرضاع لغتاً، لغت میں رضاع کا معنی کیا ہے؟ مس اللبن من الثدی، مس اللبن دودھ کا چوسنا، من الثدی کہاں سے؟ پستان سے، عورت کے بریسٹ سے کیا کرنا؟ دودھ کا چوسنے کو کیا بولتا ہے؟ رضاع بولتے ہیں۔ الرضاع فی اصطلاحاً، اصطلاح میں کیا ہے؟ ایصال لبن المرأتی، عورت کا دودھ پہنچنا، الی جوف الطفل مطلب بچے کے حلق تک، جوف بولے تو حلق کے نیچے تک، دون حولین دو سال کے اندر، یعنی 2 سال کے سوائے 2 سال کے اندر بچے کے حلق تک عورت کا دودھ پہنچنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ الرضاع بولتے ہیں، سمجھے؟ اب قرآن میں بہت ساری آیت ہے، بہت سی آیت ہے، جو آیت ہم کو یہاں زیبتی ہے وہ آیت جو ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے۔ والوالدات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ والوالداتی، اور مائیں، والدہ مائیں، والدائیں، یرضعن وہ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین کاملین پورے 2 سال کیا کرے، اور ماں جو ہے اپنی اولاد کو دودھ پلائے۔ کون؟ لمن وہ مائیں، ارادہ جو مائیں ارادہ کرتی ہے، ان یتم الرضاعہ یعنی دودھ پلانے کو مکمل کرنے کو جو ارادہ کرتی ہے، وہ کیا کرے؟ 2 سال تک اپنی اولاد کو دودھ پلائے۔ اوکے، یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ الحدیث الشریف، نیکسٹ آتے ہیں حضرت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وقع الولد فی بطن امہ الی ان قال وجعل اللہ تعالی رزقہ فی ثدی امہ فی احدہما شرابہ وفی الآخر طعامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اذا وقع الولد جب بچہ واقع ہو جاتا ہے، فی بطن امہ اپنی ماں کے گود میں، اپنی ماں کے پیٹ میں جب بچہ واقع ہو جاتا ہے، تو الی ان قال یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وجعل اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے رزقہ اس بچے کا رزق، فی ثدی امہ اس کی ماں کے دونوں چھاتی میں جو ہے اس کا رزق بنا دیتا ہے، فی احدہما ان دونوں میں سے ایک میں ہے، شرابہ اس بچے کا جوس ہے، وفی الآخر اور دوسرا میں طعامہ اس بچے کا کیا ہے؟ کھانا ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ 2 مسئلہ بہت سنجیدہ آئے گا۔ پہلا آپ مسئلہ سمجھ دیجیے، خالد اور زینب یہ 2 بھائی بہن، آپ سگا بھائی بہن ہیں، کیا ہے؟ ایک دم سگا بھائی بہن ہیں، حقیق ہے، سمجھے؟ شقیق ہے، کیا ہے؟ شقیق۔ خالد اور زینب یہ 2 سگا بھائی بہن ہیں، یہ دونوں بہن نے ہندہ کا دودھ پیا۔ ہندہ کوئی ایک عورت ہے، اس کا ان دونوں نے کیا کیا ہے؟ دودھ پیا ہے، سمجھے؟ خالد اور زینب، یہ مثال اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو صرف، اور اس کے بعد اس کے بھائی بہن میں سے زینب جو خالد کی بہن ہے، اس نے صرف ام سلمہ کا دودھ پیا، صرف زینب نے کس کا دودھ پیا؟ ام سلمہ کا دودھ پیا۔ تو اب زینب کا بھائی خالد ام سلمہ سے نکاح کر سکتا ہے، خالد کا نکاح ام سلمہ سے جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ام سلمہ جو ہے کس کی؟
زینب کی رضائی ماں ہو گئی اور خالد کا رضائی ماں نہیں ہوئی، اور خالد کے لیے وہ اجنبی ہو گئی، تو اب خالد جو ہے یہ کیا بولتا ہے کس سے، ام سلمہ، جس ام سلمہ سے صرف زینب نے دودھ پیا تھا، اس سے وہ نکاح کیا کر سکتا ہے، نکاح کرنا جائز ہوگا۔ ایک مثال یہ۔ دوسرا مثال دیکھیے ساجد اور خالدہ، یہ بھی کیا ہے مطلب الگ ہے۔ تو دیکھیے ساجد اور خالدہ نے رابعہ کا دودھ پیا، کس کا، یہ دونوں بھی مطلب کیا ہے بھائی بہن ہیں، اپنا آپس بھائی بہن ہیں، تو ساجد اور خالدہ نے دونوں سگی بھائی بہن، ساجد اور خالدہ نے رابعہ کا دودھ پیا، اوکے، مسئلہ الگ ہو گیا، رابعہ کو ایک عورت تھی، اس کے صرف ساجد نے، اب خالدہ کا بھائی کون، ساجد نے راشدہ کا دودھ پیا، کس کا، راشدہ کا۔ اب نتیجہ، اب راشدہ کا جو شوہر ہے کون، عامر، اس کا نام کیا ہے، وہ ساجد کی بہن خالدہ سے نکاح کر سکتے، کیوں، کیونکہ راشدہ کا شوہر عامر، وہ عامر کون ہو گیا، یہ کس کا، یہ ساجد کا رضائی باپ، اور کیا بولتا ہے، اور ساجد کا رضائی ماں راشدہ ہے، لیکن یہ عامر جو ہے اس کی بہن خالدہ کے لیے اجنبی ہے، تو یہ اس کا رضائی باپ عامر جو ہے اس کی بہن خالدہ سے کیا کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے اجنبی ہے۔ انشاءاللہ کتاب میں آپ کو ڈیٹیل سے پڑھیں گا، یہ کتاب دیکھتے ہیں۔ کتاب الرضاع، دودھ پلانے کے باب۔ وقلیل الرضاع، چاہے کم دودھ پلایا ہو یا وکثیر ہو یا زیادہ، اذا حصل، جب یہ حاصل ہو جائے، فی مدت الرضاع، رضاعت کی مدت میں، دودھ پلانے کی ڈوریشن میں، جب یہ چاہے کم پلایا ہو یا زیادہ پلایا ہو، اگر یہ حاصل ہو جائے، یہ واقع ہو جائے، تو تعلق بالتحریم، تو اس سے حرمت کا کیا ہے، حکم لگا دیں گے۔ اب وہ جو عورت جس کو دودھ پلائے وہ عورت، اس کی بیٹی، اس کی پوتی، سب کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی، چاہے کم پیا ہو یا زیادہ پیا ہو، اس پیریڈ کے درمیان واقع ہونا ہے۔ ومدت الرضاع، اور رضاعت کی مدت، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم کے پاس 30 شہرن، 30 مہینہ ہے، سمجھے، وعندہما، اور صاحبین کے پاس سنتان، 2 ایئرس ہے، اور صاحبین کے قول پہ فتویٰ ہے۔ وَإِذَا مَضَتْ مُدَّتُ الرَّضَاعِ، جب رضاعت کی مدت گزر جائے، لم يتعلق بالرضاع، تو اس کے بعد اس رضاعت سے نہیں تعلق کیا جائے گا، نہیں تعلق کیا جائے گا، التحریم، کس کو، لم يتعلق بالرضاع التحریم، تحریم کو اس رضاعت سے کیا نہیں، حرام نہیں کریں گے اس رضاعت سے، کیوں، کیونکہ وہ جو ہے مدت الرضاع میں واقع ہونا ہے۔ اب ایک بچہ رضاعت کے بعد کسی عورت کا دودھ پیا، تو اب اس عورت جو اس کے لیے کیا نہیں ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ، اور رضاعت سے حرام ہو جاتا ہے، ما یحرم من النسب، جو ہمارے نسب سے جو لوگ حرام ہو جاتے، جو چیز ہمارے ماں، بہن، بیٹی، اسی طرح رضاعت سے بھی کیا حرام ہو جاتا ہے، الا، سوائے ام اختہ، اس کی بہن کی ماں، من الرضاع، رضاعت سے۔ اب دیکھیے کیسے مثال دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا۔ اب دیکھیے خالد اور زینب، یہ دونوں بھائی بہن ہیں، اس نے ہندہ کا دودھ پیا، یہ الگ مسئلہ ہو گیا۔ اب اس میں صرف زینب، جو کہ خالد کی بہن زینب نے ام سلمہ کا دودھ پیا، تو ام سلمہ زینب کا کون ہو گیا، رضاعی ماں ہو گیا، اوکے، کیا ہو گیا، رضاعی ماں۔ تو اب خالد جو ہے اپنی بہن کی رضاعی ماں یعنی کس سے، ام سلمہ سے نکاح کر سکتا ہے، وہی دیکھا ہے کیا، الا ام اختہ، سوائے اس کی بہن کی ماں، کون ماں، من الرضاع، رضاع سے، فإنہ، بے شک اس سے وہ خالد جو ہے یجوز، جائز ہوگا، ان یتزوجها، اس سے کیا کرے، شادی کر لے، ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے، ان یتزوج، شادی کرنا، ان یتزوج اخت ابنہ، اپنے بیٹے کی بہن، من النسب، ہاں اگر نسبی بیٹا ہے اور اس کی بہن سے ہرگز کیا ہے، اس کے بیٹے اس سے شادی کرنا کیا نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ وَأُخْتُ ابْنِهِ، اور اس کے بیٹے کی بہن، من الرضاع، رضاع سے، یجوز، جائز ہے، ولا یجوز، اور ان یتزوج، اس سے شادی کرنا، ولا یجوز، جائز نہیں، ان یتزوج اخت ابنہ، اپنے بیٹے
की बहन मिनन नसब, नसब से अगर नस्बी बेटे की बहन है तो उससे शादी करना क्या नहीं होगा, जायज़ नहीं होगा। लेकिन अगर रज़ा से तो भी जायज़ होगा। वो देखिए कैसे। अब देखिए साजिद और खालिदा, ये दोनों क्या है, भाई बहन है। उसने राबिया का दूध पिया, एक मसला अलग है। अब उस सूरत में सिर्फ साजिद ने, खालिदा का भाई साजिद ने राशिदा का, एक राशिदा दूसरी औरत है, उसका दूध पी लिया, मसला क्लियर है। तो अब राशिदा साजिद को कौन होगी, रज़ाई माँ हो गई। ओके, नतीजा अब राशिदा का एक शौहर था, वो दूसरा शादी करना चाहता था, उसका शौहर का नाम है आमिर। तो आमिर जो है अब साजिद की बहन कौन, खालिदा, उससे शादी कर सकता है। क्यों? क्योंकि बताए ना कि साजिद का माँ कौन है, रज़ाई माँ कौन है, राशिदा, और उसका शौहर कौन है, आमिर, वो उसका रज़ाई बाप हो गया, किसका, साजिद का। तो वो क्या कर सकता है, उस साजिद की इस बहन कौन, खालिदा से निकाह कर सकता है, और निकाह करना क्या होगा, जायज़। ओके, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। नेक्स्ट क्लास में जो है इंशाल्लाह आगे से पढ़ेंगे। ओके, अस्सलाम।